خطابت کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد شفیع رضا صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی کو دعوت دوں کہ حضرت اپنے پیارے کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی، آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اولیاء سننے اور سنانے کے لیے، تو یہاں سب سے پہلا لازم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ادب کریں۔ تو آپ اپنے پیروں میں جو چپل وغیرہ پہنے ہوئے ہیں اسے اتار دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجه وأهل بيته وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی وہ انسان، یہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں ہوتا مانگنے والا تیرا۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری پردہ نشین ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
آئیے کچھ حق سننے اور سنانے سے قبل اصول صحابہ، اصول تابعین، تبع تابعین، اصول شہداء عظام، اولیاء کرام اور اصول اہل سنت، ہم اور آپ مل کر رسول کائنات، فخر موجودات، امت کے سہارا، محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ، دل کی سچائی اور اچھائیوں کے ساتھ ہدیہ درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی، آج ہم جو یہاں جمع ہوئے کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں، بلکہ آقائے نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب عطائے رسول خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور دکن کے شہنشاہ اور اس دکن میں رہنے والوں کے دلوں پر راج کرنے والے شہباز اور ان کے ایمان کو سنبھالنے والے شہباز حضور شہباز دکن علیہ الرحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ وقت میرے پاس کم ہے کیونکہ ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں، لیکن جو مہمان ہمارے لیے اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، صرف اور صرف یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، تو ہر میزبان کا یہ کام ہوتا ہے کہ میزبان مٹ جائے لیکن مہمان کو ذرہ برابر کی تکلیف نہ دے۔ یہاں تکلیف تو نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ خاموش رہیں گے تو پوری مجلس خاموش ہو جائے گی، اگر مجلس خاموش ہو گئے تو مہمان بھی خاموش ہو جائیں گے، تو یہ جرت آپ نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت خواجہ غریب نواز وہ دربار عالی مقام ہے جہاں پر صرف ہند ہی نہیں، پوری دنیا کے ہر ملک، ہر شہر کے، ہر گلی کے لوگ حضرت خواجہ کے در پر حاضر ہوتے ہیں، انہیں ہند کی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن گھر سے یہ سمجھ کر نکلتے ہیں سننے والا کوئی ہو یا نہ ہو، در خواجہ پر ہماری دلوں کی فریاد سنی جاتی ہے۔ اور وہ در کوئی معمولی در نہیں ہے، جہاں پر مسلمان بھی جاتے ہیں، کفار بھی جاتے ہیں، بے ایمان والا بھی جاتا ہے، ایمان والا بھی جاتا ہے، بچے بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں۔ اور کس لیے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے خود فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اسی محبت کی بنا پر ہم حاضری دیتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 425 میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امی سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میرے پاس تشریف لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل قریب آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سنو، زمین پر فلاں بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں
تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی ان سے محبت کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ساری کائنات جس کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کرتی ہے وہ خود رب کہہ رہا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور جب یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین سے کہتا ہے تو یوں ہی نہیں کہتا ہے. کس کے لیے کہتا ہے؟ وہ مقام جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ. جب وہ لفظ وہ لقب اللہ کی طرف سے منتخب کر دیا جاتا ہے اس وقت اللہ کہتا ہے کہ فلاں سے میں محبت کرتا ہوں. اور جب ولی بن جاتا ہے تو یوں ہی ولی نہیں بنتا. ولی ایرے غیرے گلی میں بیٹھنے والے ملاؤں کو نہیں کہتے ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جو زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ کا دیدار کرتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی نماز پڑھے اپنے مریدین کو بھی نماز پڑھوائے. ولی وہ نہیں ہوتا تو نماز مت پڑھ تیری نماز میں دیکھ لوں گا، خود تو نہیں پڑھتا اور دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتا. ولی وہ نہیں ہوتا. آج کل کے نکل گئے ملا، اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں لیکن منگل کی طرح بھی نظر نہیں آتے ہوئے. فرمایا گیا حضرت خواجہ غریب نواز یہ وہ ولی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے بھی کہہ دیا، خدا نے بھی کہہ دیا. پھر حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں سنو، آسمان پر جتنے بھی فرشتے ہیں سب حاضر خدمت ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. پھر وہ آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. پھر وہ ان فرشتوں سے ہوتے ہوئے وہ لفظ وہ محبت تمام لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. اور جب وہ اتر جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں نے یہ بولا فلاں نے وہ بولا، بس یہ دیکھتے ہیں خدا نے کیا بولا اور در خواجہ پر حاضری دے دیتے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں تو کئی اولیاء کرام ابتدا سے لے کر انتہا تک کئی اولیاء کرام، سب کی محبت دلوں میں ہے. لیکن ہم حضرت خواجہ سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ خواجہ ہمارے راجا ہے، ہند کے راجا ہے، اور سب سے زیادہ حق ہے ہمیں حضرت خواجہ سے محبت کرنے کا. کیونکہ اگر وہ خواجہ نہیں ہوتے تو آج ہمیں ہندوستان میں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا. اور آج در خواجہ پر حاضری جو دے رہے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ جو محتاج جاتا ہے اللہ کے کرم سے جھولیاں بھر بھر کے واپس لاتا ہے، جو خالی ہاتھ جاتا ہے. اور یقیناً در خواجہ پر میں نے ایسے ایسے لوگوں کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے جو اپنے اپنے گھروں میں سب سے آرام عیش کی زندگی گزارتے ہیں لیکن حضرت خواجہ کے در پر اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے گھر تو میرا ہے، چلانے والے میرے خواجہ ہیں. ایمان تو میرا ہے، سنبھالنے والے میرے خواجہ ہیں. حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی یہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ. ان کے والد محترم حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالی جن کا تعلق حضرت امام حسن سے اور حضرت غریب نواز کے والدہ محترم نورا بی بی جسے کہا جاتا ہے، ان کا تعلق حضرت امام حسین سے. تو حضرت غریب نواز کا گھرانہ چاہے وہ ددیال سے ہو چاہے وہ ننیال سے ہو، ددیال سے حضرت غریب نواز حسنی ہے اور ننیال سے حضرت غریب نواز حسینی.
اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے سگے ماموں کا نام پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم دستگیر، یہ بات واضح ہے۔ اور جس کی پشت اتنی لمبی ولیوں کی زندگی سے گزرتی گزرتی حضرت خواجہ کے پاس آئے، تم اس خواجہ کو خالی معمولی خواجہ سمجھتے ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب پیدا ہوئے نا تو اس جگہ کا نام سنجر تھا۔ سنجری جو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں وہ ان کے ولایت کا وطن ہے۔ تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب پیدا ہوئے تو وہاں کے لوگ جو بزرگ تھے، نوجوان بھی تھے، تو ان لوگوں کے پاس بڑی عقیدت تھی، اللہ رسول سے بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے ایسی پاک زمین پر پیدا فرمایا، اور وہاں کے لوگوں کا یہ ہمیشہ ماننا ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر ایک پانی کا قطرہ یا کھانے کا لقمہ بھی اپنے زبان پر نہیں رکھتے، اتنی عقیدت والے لوگ تھے۔ اور نماز کے پابند تھے، وہ 5 وقت کی نماز نہیں بلکہ نماز تہجد کے پابند تھے۔ اور نماز تہجد اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے وہ لوگ مقابلہ کیا کرتے تھے کہ تو زیادہ پڑھ سکتا ہے یا میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تو چھوڑتا ہے یا میں چھوڑتا ہوں۔ لیکن یہ دونوں کے ان لوگوں کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ اس محبت میں ایک کی بھی نماز تہجد چھڑا نہیں کرتی، ہر دن نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آدھی رات میں پورا آسمان روشن ہو گیا اور اجالا نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکل کر سوچتے ہیں کہ میں نماز کے لیے اٹھوں۔ جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو جیسے دروازہ کھولنا تھا کہ آسمان سے روشنی آ رہی اور مکمل زمین سفید ہو گئی، تمام روشن ہو گئی، اندھیرا چھٹ گیا۔ تعجب میں پڑ گئے کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ مجھ سے نماز تہجد چھوٹ گئی۔ رونے لگے، گر گرانے لگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، حالانکہ آدھی رات ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک نماز چھوڑ جائے تو 1000 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ہم ہیں کہ ہماری ہزاروں نماز چھوڑ جائے تو ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے۔ گھروں میں دیکھیں آپ، لوگوں کو بے فضول کی گفتگو کرنے کا وقت ہوتا ہے، عورتیں اپنے بے تماشے، اپنی بے پردگی کے ساتھ مردوں کے سامنے ٹھہر کر گفتگو کرتی ہیں، جس طرح چاہے اس طرح کرتی ہیں، خود تو گناہ کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی گنہگار بناتی ہیں۔ حالانکہ ان کے پائل کی آواز تک غیر مردوں کو سنائی نہیں دینا چاہیے، آج ان کی زبان سے آوازیں نکل رہی، منہ سے آوازیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ 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 پاک رحم فرمائے۔ فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز کہ سنجر کی زمین پر جب پیدا ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں، رات کی اس تاریکی میں اجالا ہونے لگا، زمانہ بدلتا دیکھا گیا۔ اس بزرگ نے اعلان کیا، سنو صبح ہو گئی، سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ اپنے بستر سے۔ سارے لوگ آدھی نیند آدھی رات میں اٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اتنا جلدی اجالا کیسے ہو گیا، اور ہماری نماز تہجد غرق ہو گئی، چھوٹ گئی ہم سے، ہم ایسے کیسی غفلت کی نیند میں سوتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نماز تہجد چھوڑ دیا۔ ہم تو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے کہ ہماری نماز تہجد نہ چھوٹے، لیکن آج اچانک سب کی نماز تہجد چھوٹنے کی وجہ کیا؟ اس میں سے ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، نہیں نہیں، چھٹے گی تو کسی ایک کی چھٹے گی یا 2 کی چھٹے گی یا کسی 3 کی، لیکن سب کے سب نماز تہجد چھوڑ گئے تو یہ روشنی کوئی معمولی روشنی نہیں، کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت زمین پر آئی ہے۔ سب نے دیکھا ہے جب تمام بزرگان دین جمع ہوئے، وہاں کے سنجر کے لوگ جمع ہوئے، جامعہ مسجد کے پاس جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، مولا ایسا کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سی ایسی نعمت ہے کہ جو تو نے زمین پر بھیجا ہے، ہمیں بتا دے۔ جب لوگوں نے دعا کرتے کرتے نظر پھیر کر دیکھا تو مسجد کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کا مکان تھا، دیکھا کہ اس مکان پر آسمان سے روشنی برستی نظر آ رہی، روشنی برستی نظر آ رہی۔ سارے لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، کیا بات ہے کہ آج غیاث کے گھر میں روشنی نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے کہ آج یہ گھر چمکتا نظر آ رہا ہے۔
حضرت غریب نواز کی والدہ گواہی دیتی ہے، اللہ کی قسم جس طرح آمینہ کے لال نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد سارے ملک شام کو پیدا ہونے کی روشنی سے دیکھ لیا تھا، میں نے میرے غریب نواز کو پیدا ہونے کے بعد سارے سنجر کی زمین کو دیکھ لیا۔ اللہ اللہ قربان جائی، اور وہ روشنی کوئی معمولی روشنی نہیں تھی۔ جب حضرت غریب نواز پیدا ہوئے نا تو حضرت غریب نواز کی والدہ فرماتے ہیں کہ جب حسن میرے پیٹ میں تھا، پیٹ میں، تو میرے پیٹ سے اللہ اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دی، آواز۔ فرمایا کہ جب مجھے بھوک لگتی تو اندر سے آواز آتی، اے میری امی جان وقت کھانے کا ہو گیا، اب کھانا کھا لیجیے، مجھے ذکر بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ آواز پیٹ سے آتی۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ولی، ایک بچہ ماں کے پیٹ سے اللہ اللہ کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ کہا نہ، ولی کوئی معمولی ولی نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جب اللہ جس سے محبت کر لے تو اسے ہر چیز کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وہ چاہے تو زمین کے اوپر اپنے آپ کو جس طرح سیراب کرنا چاہے کرے، وہ چاہے تو سمندر پر جانماز بچھا کر اس پر ٹہلتا بھی نظر آئے اور نماز پڑھتا بھی نظر آ جائے، وہ چاہے تو قسم خدا کی ایک اشارے پر سارے ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو، تمام لوگوں کو مدینے سے ہند کی سرزمین آنے تک 90 لاکھ غیروں کو مسلمان بنا دے۔ اللہ پاک اتنی طاقت انہیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے راحت نظر آئی، اور جب اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی 1000 بار کہ مولا تو نے مجھے بیٹا ایسا عطا کیا جو تیرا ذکر میرے پیٹ سے کرتا پیدا ہو رہا۔ اجر روئے زمین پر حضرت غریب نواز تشریف لائے، دیکھا کہ سارے بچے کھیلتے کودتے نظر آتے تھے، لیکن حضرت غریب نواز اللہ اللہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سارے بچوں کی زبان پر کچھ اور ہوتا تھا، غریب نواز کی زبان پر کچھ اور ہوتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت غریب نواز کی عمر بڑھتی گئی، اور جب عمر بڑھتی گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ 10 یا 12 سال کی عمر میں تھے، عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اب دیکھیں بچپن میں کس نے حضرت غریب نواز کو سرکار کی سنت کو بتایا ہوگا؟ حضرت غریب نواز عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے دیکھا کہ فلاں بچے کھیلتے نظر آ رہے ہیں، فلاں تیار ہو رہے ہیں، فلاں اپنے مستی میں گم ہے، اور ایسے کہ آج عید ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج سب ملیں گے، سب سے باتیں ہوں گی، سب سے ملاقاتیں ہوں گی، یہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ راستے میں جاتے جاتے ایک بچے کو حضرت غریب نواز نے دیکھا، کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ حضرت غریب نواز گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگے، کیا ہے بچے، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، بتا تیرا کیا مسئلہ ہے، تو روتا کیوں؟ آج تو ساری دنیا خوشی بنا رہی، سارے لوگ اپنے آپ میں مست ہے، تو روتا کیوں؟ کہا کہ کیا کہوں، آپ کون ہیں جو مجھ سے پوچھنے والے؟ کہا کہ میں حسن ہوں، میرا نام حسن ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حسن وہ جو حضرت علی کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں، میں ان حضرت حسن کے اولاد کے اولاد کے اولاد کے علی کے اولاد کے اولاد کے اولاد کا بیٹا ہوں۔ فرمایا کئی پشتوں کے بعد میری باری آئی، انہی کے خاندان سے میرا گھرانہ ہے۔ فرمایا کہ سنو کیا بات ہے، کیوں روتے ہو، بتاؤ مقصد کیا ہے؟ کہا کہ کیسے روں، کیسے بتاؤں، میں روؤں گا نہیں تو اور کیا کروں گا؟ یہ تمام بچوں کے سروں پر ان کے ماں کا سایہ، ان کے باپ کا سایہ، ان کے بھائی کا سایہ، ان کے بہن کا سایہ، پہنانے کے لیے ماں، کپڑے پہنانے کے لیے ماں تیار ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھائی بہن تیار ہے، باپ کما کر ہر چیز دلانے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے پاس نہ کپڑا پہننے کے لیے ہے، نہ مجھے نہانے کے لیے مجھے ماں ہے، نہ کپڑا پہنانے کے لیے میرے لیے کوئی باپ ہے، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، نہ اولاد نظر آتی ہے، نہ بھائی نظر آتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتے، بس میں یتیم ہوں، مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت غریب نواز نے اسی وقت اپنا لباس اتار کر اس غریب کو عطا کر دیا اور کہا کہ سنو، جب تک میں یہاں موجود ہوں کوئی فقیر یہاں فقیر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے مجھے نوازنے والا بنا کر پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ نے حضرت غریب نواز کا لقب عطا فرما دیا، اور ایسے غریب نواز
کوئی لوگ بڑے ہو کر جانتے ہیں کہ فلاں کو دیے تو ثواب ملتا، فلاں کو ایسا کرے تو ثواب ملتا، لیکن حضرت غریب نواز بچپن سے یہ کہتے ہیں کہ میں ثواب کی نیت سے لوگوں کو نہیں بانٹتا تھا، رضائے الہی رضائے مصطفیٰ کے لیے بانٹا کرتا تھا. یہ محبت ہوا کرتی. اور یاد رکھو اے لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو لوگوں کے دلوں میں خود بخود ان کی محبت کو اجاگر کرتا ہے. خود بخود ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محبت عطا کرتا ہے کہ نہ چاہ کر بھی وہ ان کے مزاروں پر حاصل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں، ان کے پیروں میں، ان کی زبانوں میں، ان کی آنکھوں میں اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ جب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اور قسم خدا کی یہاں جتنے حاضر ہیں آپ نے کسی ولی کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن دکن میں ایک ولی کو دیکھا ہوگا، ایک ولی کو دیکھا ہوگا. اور اس ولی کا نام کوئی معمولی نام نہیں ہے، جس کا نام شہباز دکن رکھا گیا. اور قسم خدا کی ان کی ولایت ہمارے لیے باعث سے برکت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے اسلام کی اشاعت اور ہمارے لیے ہمارے ایمان کی سب سے بڑی طاقت. فرمایا شہباز دکن جب اس روئے زمین پر پیدا ہوئے تو قسم خدا کی انہوں نے دیکھا کہ دکن کی سرزمین پر لوگوں کا انداز اس طرح تھا کہ لوگ بکھرنے لگے تھے، غیر مذہبوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، بد عقیدوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، بد لوگوں کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، غیر شرعی کام کر رہے تھے. دکن کی سرزمین پر میں یہ جانتا ہوں کہ صرف حیدرآباد ہی نہیں، مہاراشٹر، کرناٹکا، آندھرا، تلنگانہ کی سرزمین پر اگر مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت کا اگر کوئی ڈنکا بجانے والا کوئی پیدا ہوا تو وہ بریلی کا چشم و چراغ، وہ مفتی اعظم ہند کا خلیفہ حضور شہباز دکن پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے پرچم اسلام کو بلند کر کے کہا کہ اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے پیدا فرمایا. اور اسی ہدایت کا آج ثمرہ آپ دیکھ رہے ہیں. شہباز دکن کو کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی ملے یا نہ ملے، قیامت تک درے شہباز دکن پر حاضری ہوتی رہے. وہ کس لیے؟ کئی لوگ حضرت شہباز دکن کے پاس جاتے ہیں، نہ وہ ہمارے گھر کے ہیں، نہ ہمارے گھر والوں سے ان لوگوں کا کوئی ایسا تعلق تھا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی معاملہ نہیں. پھر شہباز دکن سے اتنی محبت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے باپ پر اگر انگلی اٹھا دے نا، جان دو بابا بعد میں بات کریں گے، چلتا وہ. لیکن پیر پر اگر انگلی اٹھائے نا، بعد میں بات ہوگی، پہلے تمہاری ذات کا معاملہ کریں گے. یہ محبت ہے. اتنی محبت حضرت شہباز دکن سے کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا سنو، ہم یوں ہی شہباز دکن سے محبت نہیں کرتے، ان سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ نے فرما دیا، دوسرا میرے خدا نے کہہ دیا ہے کہ سنو اے لوگوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. فرمان مصطفیٰ ہے جب خدا محبت کرتا ہے تو میں بھی محبت کرتا ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے. خود بخود ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، خود بخود وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. در غریب نواز ہو یا در خواجہ ہو، در مصطفیٰ ہو، کہیں بھی ہو. اور یاد رکھنا، جو نافرمانی کریں گے نا اے بد عقیدوں، تمہاری قسمت میں نہیں ہے ولیوں سے ملاقات کرنا. تمہاری قسمت پر کتا بھی اگر موتنا چاہے تو 10 بار سوچتا ہو. اتنے بدبخت ہو تم، جس کا کھاتے ہو انہی پر انگلی اٹھاتے ہو. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جس کا کھاتے ہیں بس انہی کا گاتے ہیں. ہم باپ کی اولاد ہے، ناپاک کی اولاد نہیں ہے. اور یاد رکھنا، اگر تم سچے ہو تو آؤ بریلی شریف کی مزار پر اور بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیسا ہے. کیونکہ در مصطفیٰ کے بعد اور بریلی کا در ہی ایک ایسا در ہے جہاں پر عقیدگی دیکھی جا سکتی ہے، وہاں پہچانا جا سکتا ہے کہ تو سنی ہے یا ٹنی ہے. یاد رکھیں لوگوں، ہمارا عقیدہ جو ہے نا پکا ہونا چاہیے، کچا نہیں ہونا چاہیے.
اور میرے امام نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، یوں ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے کہ شہباز دکن نے ہمیں سنبھال لیا۔ خدا را اگر کہیں ان چلے چپاٹوں کے پیچھے چلے جاتے، 40 دن کی چلوں کے پیچھے، گڈے پیجامے لمبے جبوں کے پیچھے اگر ڈوب جاتے نا تو زندگی نہیں، زندگی گئی تو گئی پرواہ نہیں، لیکن ایمان اگر چلا گیا نا، نہ قبر میں کوئی ساتھ ہوگا نہ حشر میں کوئی ساتھ ہوگا۔ قسم خدا کی اگر محبت کرنا ہو تو رسول کائنات سے کرو، وہ رسول کائنات جس کی محبت ہمیں قبر میں بھی کام آنے والی ہے، وہ رسول کائنات جس کی محبت ہمیں حشر میں بھی کام آنے والی ہے، وہ رسول کائنات جو میدان محشر میں رہ کر کہیں گے کہ اے مولا یہ میرا امتی ہے جو بار بار صبح شام اس پر درود پڑا کرتا تھا، یہ اگر جنت میں نہ جائے گا تو میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ ماں باپ قبر کے اوپر دفن کر کے چلے جاتے ہیں، بھائی بہن دفن کر کے چلے جاتے ہیں، گھر والے باہر والے سب دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہے کہ جو زمین پر بھی ساتھ دیتے ہیں، قبر میں بھی ساتھ دیتے ہیں، حشر میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور جنت میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یقین جانے یہ محبت یوں ہی نہیں ملتی۔ آج عشق رسول کا جو چراغ ہے نا ہمارے دلوں میں، درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، اور یہ جو سناخہ بیٹھے ہیں نا یوں ہی نہیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ نے ان سے محبت کی ہے، اسی لیے ان کی زبانوں سے مصطفیٰ کی نعت سنائی دیتی ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تبھی مصطفیٰ کی نعت آتی ہے، اور خدا نہ چاہے تو کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ کتنے کی ہے آوارہ پھرنے والے، پڑھتے نہیں، گانے سنتے، گانے گاتے۔ بچوں کو گھر کے کاما یا نامہ اتنے یاد نہیں ہے جتنے ان لوگوں کو گانے یاد ہے۔ قرآن پاک کی ایک لفظ کے ان لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، طہارت کا طریقہ نہیں آتا، لیکن گانے کس طرح گانا، میوزک کس طرح سے کرنا، یہ برابر انہیں آتا ہے، کیونکہ بچپن سے ماں باپ نے انہیں تربیت دی ہے۔ بچہ گود میں ہوتا ہے ماں ٹی وی لگاتی ہے، بچہ گود میں ہوتا ہے ماں گانے سنتی ہے، بچہ گود میں ہوتا ہے ماں گانے گاتی ہے، اور جس کی ماں ایسی تربیت دے تو اس کا بچہ گانے اور بجانے والا نہیں پیدا ہوگا۔ اگر ماں بننا ہو تو حضرت غریب نواز کی جیسی ماں بن کر بتاؤ، اگر ماں بننا ہو تو غوث پاک کی ماں جیسی ماں بن کر بتاؤ، اگر ماں بننا ہو تو حضرت فاطمہ جیسی ماں بن کر بتاؤ، اگر ماں بننا ہو تو آمینہ جیسی ماں بن کر بتاؤ۔ اگر حضرت آمینہ جیسی صفت پیدا ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی، حضرت فاطمہ جیسی صفت ہوگی تو حسن حسین جیسی محبت والے پیدا ہوں گے۔ اگر ہم حضور غوث پاک کی جیسی ماں کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہو، اے عورتوں اگر تم اپنے دلوں میں اپنی سیرتوں میں غوث پاک کی ماں کی صفت کو پیدا کرنا چاہو تو غوث پاک کا ذکر کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد کہا کرو، غوث اعظم کی محبت پیدا ہوگی۔ اور یقین جانو تمہارا بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکول میں جا کر فلاں وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر دل میں غوث کی محبت پیدا ہو جائے، ایک بار غوث کا نام لے کر شروع ہو جائے تو ختم ہونے تک کام ہوتا جائے گا۔ یہ محبت ہوتی، یہ اطاعت ہوتی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کا معنی یوں ہی نہیں رکھا گیا۔ اور سنو، خالی میں حضور کو مانوں اللہ کو مانوں تو یہ اطاعت نہیں ہے۔ حضور نے جس کو ماننے کا حکم دیا، جس کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا، اس طریقے پر چلنا اور اس کو ماننا یہ اطاعت ہے۔ نہیں میں صرف حضور کو مانتا ہوں اور پھر اللہ کو مانتا، بعض تو ایسے صرف اللہ کو مانتے حضور کو نہیں مانتے۔ میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، مہمان نعت خواں کے ہمیں نعت خوانی سماعت کرنی ہے، لیکن چند چیزوں کو آپ کے درمیان رکھ کے گزر جاؤں گا کہ لوگوں جب تک ہم زندہ رہیں نا مسلک اہل سنت پر رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر رہیں۔ آج دیکھیں آپ یو کے میں چلے جائیں، ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں، افریقہ جدھر چاہے آپ دنیا میں چلے جائیں، نام ان کا نہیں ہو رہا ہے، کام مسلک اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں جا کر کام کر رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہوں۔ جہاں دیکھو حضور اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، در مصطفیٰ پر مصطفیٰ جان رحمت پڑھا جا رہا ہے، کعبے کے بدرالدجا کعبے میں پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ عاشق رسول ہے۔
اسی بریلی والے نے ہمیں مدینے والے کا پتہ دیا ہے، بے شک اور اسی مدینے والے نے ہمیں خدا کا پتہ عطا کیا ہے. تو محبت جس کی حقیقی ہے اس سے محبت کرو. یہ فنا ہونے والی محبت کو مت کرو کہ پل دو پل کے لیے پا لیے پھر دوسرے دن چھوڑ دیے. چل تو کون میں کون، یہ بات مت کرو. اگر واقعی محبت کرنا ہے نا تو سرکار جو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اپنے دلوں میں اجاگر کرو. ہمارے گھر کی عورتوں سے ہمیشہ یہ تاکید ہے، ہمیشہ یہ بات ان کو کہی جاتی ہے کہ اگر تم صحیح رہو گے نا تو تمہاری نسل صحیح رہے گی. مرد گھر کے باہر ہوتا ہے، عورت گھر کے اندر ہوتی ہے. اگر وہ عورت گھر کے اندر صحیح سلامت رہی نا تو بچے بھی صحیح سلامت رہیں گے. یقیناً بے پردگی کے ساتھ گھروں میں لوگ اس طرح رہ رہے ہیں، کسی کے سامنے کوئی پردہ نہیں. ہمارے سے نہ چلتا کیا دن کچھ بھی نہیں ہوتا، چل گئے بے پردگی کر لی. کون کہا ہمارے اسلام میں صرف تینوں کے سامنے نکلنے کی اجازت ہے، بیٹا، بھائی، بہن، باپ، یہ تینوں کے سامنے، مرد ان کے سامنے نکلنا. آپ دیکھیے، آپ ہر کسی کے سامنے، خالہ کا بھی بیٹا ان کا ہے، ماموں کا بھی بیٹا ان کا ہے، تمام بیٹے ان کے تھے اور سب بیٹیاں ان کے سامنے. بے پردگی اتنی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. یوں ہی حضرت غریب نواز دین اسلام نہیں پھیلا کے گئے، اور جب کفر کی تاریخی یہاں موجود تھی، اندھیرا بھرا ہوا تھا، حضور غریب نواز مدینے تشریف لے گئے تھے تو سرکار کی نگاہ کرم پڑتی ہے. حضور غریب نواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے حضور میں آپ کے در پر حاضر ہوں، مجھے آپ کے در سے کوئی انعام عطا فرمائے. حضور نے فرمایا کہ اے غریب نواز تو غریبوں کو نوازنے والا ہے، میں تجھے یوں ہی خالی جانے دینے والا نہیں ہوں. کہا کہ اے غریب نواز، اے حسن سنجری سن، میں آج تجھے ہند کی سرزمین تحفے میں عطا کرتا ہوں. اور غریب نواز کو تحفے میں ہند کی سرزمین کو دینے والے کوئی اور نہیں، کائنات کے مالک و مختار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو جائے کھینچ لیے پھینک دیے نہیں ہوتا. یہ سلطنت کی زمین ملی نا ہمیشہ قیامت تک باقی رہنے والی، اور اس سرٹیفکیٹ پہ سائن کرنے والے اللہ اس کے رسول ہے. مٹا کر بتاؤ. آج چند باتوں پر گرفتار کر کے علماء کو ڈرانا چاہتے ہو نا، کچھ ہونے والا نہیں ہے تمہارا. اللہ ہمارا حافظ ہے، اور یاد رکھنا قیامت تک اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. لاکھ دشمنی کر لو بچانے والا خدا ہے، لاکھ کوششیں کر لو سنبھالنے والا خدا ہے، لاکھ کوششیں کر لو ہند کی زمین پر حکومت تو میرے خواجہ کی رہنے والی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک دوستی عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عطا فرمائے. اور بہت ساری ایسی باتیں جو میں بیان کرنے کے لیے حاضر تھا لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حافظ صاحب ہمارے آئے ہوئے مہمان کا بھی کلام ہمیں سننا ہے. مجھے تو آپ لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں، بہت ساری تربیت کی باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ انشاءاللہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے لنگر حضرت خواجہ غریب نواز رکھا گیا ہے. آپ لوگ جانے سے پہلے کھانا کھا کر جائیں، اور جاتے جاتے ہمارے حافظ شمشیر صاحب جو حافظ ہے حضور تاج الشریعہ کے مرید بھی ہے، الحمدللہ انہوں نے ایک اسلامی چیزیں بیچنے کی انہوں نے شروعات کی ہے، جس میں ٹوپی وغیرہ تسبیحات اور کتاب وغیرہ رکھے گئے ہیں. آپ حضرات جاتے جاتے ان سے خرید لیں، انشاءاللہ آپ کو صحیح قیمت میں عطا کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.